بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے نویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے 8ویں سبق یعنی کتبہ کے نثر پاروں یا عبارات یا اقتباسات کی تشریح۔ سبق کے عنوان مصنف کے نام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی اور سبق کے اور سیاق و سباق کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی 9ویں ویڈیو ہے یعنی 9واں حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیو جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نثر پاروں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ امتحان میں سوال کس طرح آ سکتا ہے۔ تو سوال اس طرح آ سکتا ہے کہ درج ذیل اقتباسات نثر پاروں یا عبارات کی تشریح کیجئے۔ سبق کے عنوان، مصنف کے نام، خط کشیدہ الفاظ کے معانی کے ساتھ ساتھ سبق کا سیاق و سباق بھی تحریر کیجئے۔ تو اس طرح یہ سوال آ سکتا ہے۔ 29واں نثر پارہ ہے، کتبہ سال بھر تک اسی بے کواڑ کی الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبہ کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ تو جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے سبق کا عنوان ہے کتبہ اور مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ ٹھیک ہے، اب مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ، کتبہ جس کا مطلب ہوتا ہے کسی عمارت، مزار یا قبر کے سرانے لکھی ہوئی عبارت پر مشتمل تختی۔ بے کواڑ یعنی بغیر دروازوں والی الماری، دروازے یا دروازوں پر مشتمل لکڑی یا دھات کا ڈھانچہ جس میں سامان رکھا جاتا ہے۔ افسروں یعنی سربراہوں یا بڑوں، بخوبی یعنی اچھی طرح سے۔ اس کے بعد صندوق یعنی لکڑی یا لوہے وغیرہ کا بنا ہوا بڑا ڈبہ۔ سیاق و سباق دیکھ لیجئے۔ غلام عباس نے اپنے مشہور افسانے کتبہ میں انسانی نفسیات کی زبردست عکاسی کی ہے۔ ایک فرضی کردار شریف حسین کے ذریعے انہوں نے قارئین کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ایک عام شخص اپنے دل میں مختلف قسم کی خواہشات کا انبار لیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ درجہ دوم کے کلرک شریف حسین کا یہ خواب کہ وہ ایک اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔ وہ کباڑیے سے خریدے ہوئے سنگ مرمر کے خوبصورت پتھر پر اپنا نام بھی کندہ کروا دیتا ہے اور اس پتھر کو کتبے کی شکل دے دیتا ہے، مگر گھر کے باہر اسے نصب نہیں کر پاتا۔ کتبہ کئی سالوں تک گھر میں پڑا رہتا ہے، اس کی جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ کبھی بغیر کواڑ والی الماری میں ہوتا ہے تو کبھی نیلام گھر سے خریدی ہوئی ایک سستی سی میز پر، کبھی بوری میں ہوتا ہے تو کبھی باورچی خانے کے بڑے طاق میں۔ پھر ایک دن یہی کتبہ عبارت کی ترمیم کے بعد شریف حسین کی قبر پر نصب کر دیا جاتا ہے۔ گویا جو خواہش شریف حسین کی زندگی میں پوری نہیں ہو پاتی، مرنے کے بعد پوری ہو جاتی ہے۔ تقدیر جیت جاتی ہے اور شریف حسین کی خواہشیں ہار جاتی ہیں۔ تو یہ سیاق و سباق میں نے ایک ہی بار لکھا ہے۔ اس سبق سے کوئی بھی اقتباس آ جائے، کوئی بھی پیراگراف آ جائے تو آپ نے یہی سیاق و سباق لکھ دینا ہے۔ تشریح، اس نثر پارے اقتباس یا عبارت جو بھی سوال میں لکھا ہوگا آپ نے وہی لفظ لکھنا ہے۔ عبارت میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ کتبہ تقریباً 1 سال تک بغیر دروازوں والی الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں شریف حسین نے بڑی محنت سے کام کیا، اس نے ترقی کے حصول کے لیے بڑی تگ و دو کی، افسروں کو اپنے کام سے خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنے عہدے سے ترقی کر لے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا۔ شریف حسین کی حالت جوں کی توں رہی، کچھ بھی نہ بدلا، اسے کسی قسم کی کوئی ترقی حاصل نہ ہوئی، وہ جیسا تھا ویسا رہا۔ یعنی وہ پہلے بھی درجہ دوم کا کلرک تھا، محنت و کوشش کے باوجود بھی درجہ دوم کا کلرک ہی رہا۔
افسانہ نگار مزید لکھتے ہیں کہ اب اس کا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا۔ صاحبزادے کا ہاتھ بآسانی بغیر دروازوں والی ٹوٹی پھوٹی الماری تک پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین کے لیے کتبہ انتہائی قیمتی شے تھا۔ اس نے کتبے کو بچے سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بچہ کتبے کو گرا دے، اس لیے اس نے یہ حفاظتی اقدام کیا۔ 30واں نثر پارہ ہے۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اس صندوق ہی میں پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو اس کے صندوق سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا۔ چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے باکس میں ڈال دیا جس میں ٹوٹے ہوئے چوکھٹے، بے بال کے برش، بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی ہی اور دوسری چیزیں پڑی رہتی تھی۔ تو جو مشکل الفاظ ہے وہ میں نے خط کشیدہ کر دی ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کتبہ، مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: کتبہ یعنی کسی عمارت، مزار یا قبر کے سرانے لکھی ہوئی عبارت پر مشتمل تختی۔ صندوق لکڑی یا لوہے وغیرہ کا بنا ہوا بڑا ڈبہ۔ فالتو یعنی ضرورت سے زیادہ، بیکار یا ردی۔ کاٹھ، لکڑی، چوکھٹے، آئینے یا تصویر وغیرہ کا لکڑی یا کسی دھات کا بنا ہوا چوکور گھیرا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تشریح۔ اس نثر پارے یا اقتباسی عبارت میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ کتبہ سردی کے موسم میں شریف حسین کے صندوق میں پڑا رہا۔ اچھا، اس کو آپ کے کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی یہ مذکر استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیوی کو اس کے صندوق سے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی آپ نے کے لکھ دینے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ جب گرمی کا موسم شروع ہوا تو اس کی بیوی کو صندوق سے بیکار اور کام نہ آنے والی چیزوں کو نکالنا پڑا۔ شریف حسین کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر کے لیے کتبہ کتنا اہم ہے۔ ایک مشہور فارسی کہاوت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: سنار کو سونے کی قدر ہوتی ہے اور جوہری جواہرات کی قدر جانتا ہے۔ شریف حسین کی بیوی کتبے کی قدر و اہمیت سے ناواقف تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ عرصہ قبل اس کتبے نے اس کے شوہر کی سوچ بدل کر رکھ دی تھی۔ اس کتبے کی وجہ سے اس کے شوہر نے نہ جانے جاگتی آنکھوں کے ساتھ کتنے ترقی کے خواب دیکھے تھے۔ شریف حسین کی اہلیہ نے فالتو چیزوں کے ساتھ ساتھ کتبے کو بھی لکڑی کی ایک پرانی صندوق میں ڈال دیا۔ یہ پھر آپ اس کو مذکر اسم لکڑی کے ایک پرانے صندوق میں ڈال دیا۔ اس پرانے صندوق میں، ٹھیک ہے، اس پرانے صندوق میں ٹوٹے پھوٹے چوکھٹے، بغیر بالوں والے برش، بیکار قسم کی صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور اسی طرح کی دیگر چیزیں پڑی رہتی تھی۔ شریف حسین کی بیوی نے کتبے کو اسی نوع کی چیز سمجھا، اس لیے اسے ان فالتو اور بیکار چیزوں کے ساتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، 31واں نثر پارہ ہے۔ شریف حسین نے اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ ترقی لطیفہ غیب سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی۔ مشکل الفاظ تھے، وہ میں نے خط کشیدہ کر دی، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کتبہ، مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: مستقبل، آنے والا زمانہ یا آنے والا وقت۔ دفتروں، دفتر کی جمع جس کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں کسی ادارے، انجمن یا محکمے وغیرہ کا عملہ یا کوئی شخص ذاتی کاروبار سے متعلق معمولاً کام کرتا ہے۔ رنگ ڈھنگ یعنی وضع، قط، شکل و صورت یا طور طریق۔ لطیفہ غیبی، اللہ تعالیٰ کی مدد یا توفیق الہی۔ جان کھپانا، بہت محنت اور مشقت سے کام کرنا۔ تنخواہ، وہ رقم جو کسی ملازمت کے عوض عموماً ماہانہ دی جائے۔ تشریح: اس نثر پارے یا اقتباسی عبارت میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ شریف حسین نے اپنے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ کافی محنت اور کوشش کے بعد بھی جب اسے کسی قسم کی کوئی ترقی نہ ملی تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ترقی کا دار و مدار انسان کی محنت اور کوشش پر نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ملتی ہے، یہ تو تقدیر کا کھیل ہے۔ جس کی قسمت میں ترقی لکھی ہوتی ہے یہ اسے ہی ملتی ہے۔ مشہور کہاوت ہے، تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔
ترقی کے حصول کے لیے شریف حسین کی ہر تدبیر ضائع ہو گئی۔ اس نے سخت محنت کی مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ جہاں تھا وہیں رہا کیونکہ ترقی اس کی قسمت میں ہی نہیں تھی۔ افسانہ نگار مزید تحریر کرتے ہیں کہ شریف حسین سرکاری ملازم تھا۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے سال 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ بچوں کی تعلیم وغیرہ کے اخراجات کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ تنخواہ میں اضافے کی وجہ سے اسے زیادہ تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اگر مہنگائی بڑھ رہی تھی تو اس کی تنخواہ بھی بڑھ رہی تھی۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔